السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بچوں، آپ سب کا رمضان کیسا گزرا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا۔ نماز، روزے، قرآن، عبادتیں، تراویحاں، سب اللہ آپ سب کو اس کا بہت اجر دے۔ آج کا آخری روزہ ہے اور آج کا جو ہے جمعۃ الوداع ہے۔ اس پہ میں یہ بولنا چاہوں گی میرے سب ویورز کو کہ جتنی بھی آپ عبادتیں کرتے ہو، جتنی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو بھی آپ نے معافیاں مانگی ہو، اللہ تعالیٰ بس میں یہ میرے دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے قبول فرمائے، سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور آپ سب کو اس عبادتوں کا صلہ دے اور اجر دے اور بہترین زندگی دے۔ آپ سب کو بہترین، آپ سب کی سب زندگیاں گزرے اور سب مشکلیں آسان ہوں، سب تکلیفیں دور ہو۔ جس کو بھی تکلیف ہے اپنی اپنی زندگیوں میں، جو مشکلات ہیں ان کی لائف میں، چاہے وہ پیسے کو لے کر ہو، چاہے وہ ہیلتھ کو لے کر ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ آپ سب کے فیملیز میں یہ سب چیزیں آسان رکھے اللہ تعالیٰ، آسان رکھے اللہ تعالیٰ، آسان رکھے اللہ تعالیٰ۔ سب مشکلوں سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ نکال دے، سب مشکلوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچا لے اور آپ سب کے اتنے دنوں کے روزوں کا، اتنے دنوں کے عبادتوں کا بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ سے لا دے۔ مجھے میری فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے، مشکلوں سے نکال دے اور بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے عبادتیں کرنے کی توفیق دے، قرآن کھول کر بیٹھنے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھتے رہنے کی توفیق دے، قرآن کو سیکھتے رہنے کی توفیق دے۔ اور اب ایسا ہوتا کہ اکثر رمضان ختم ہونے کے بعد ہم کئی چیزوں سے غفلت میں آ جاتے، کئی چیزیں ہم چھوڑ دیتے کہ یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، مصروفیات میں آ جاتے زندگی کی۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ اب سے پریکٹس میں لائیں گے، اب سے ہم اس طرح سے فالو کریں گے کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس قرآن کو ہمیشہ دل سے لگا کے رکھیں گے، جیسے ہم نے سارے رمضان میں قرآن شریف کو دل سے لگا کے رکھا تھا، آگے بھی رمضان کے بعد بھی ہم ہمیشہ قرآن شریف کو دل سے لگا کے رکھیں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ صرف عمل کے لیے ہوتی ہیں، نہ صرف پڑھ کے سینے پہ پھونکنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، مجھ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، بٹ ہوتا بہت کم ہے عمل اس میں۔ تب عمل میں کیا چیز آتی ہے دوستوں؟ عمل میں یہی ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے رہو، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ تمیز سے رہو، اس میں رہو اور جو ہے سو آپ کبھی کسی کی بات کا وہ مت سمجھو، برا مت مانو، کسی کو پلٹا کے جواب مت دو، چھوٹوں سے پیار، بڑوں سے عزت سے رہو، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ تو اتنی فرما برداری کریے آپ کے بس ماں باپ ہیں، آپ کے زندہ ہیں آپ کے ماں باپ، آپ ان کی جو ہے جتنی خدمت کر سکتے اتنی خدمت کریے، جتنا آپ ان کے لیے کر سکتے کریے۔ یہ زندگی میں سب سے ریوارڈنگ چیز ہے، یہ زندگی میں آپ کو سب کچھ دے سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو ماں باپ کی فرما برداری ہوتی ہے وہ بہت وہ بہت ریوارڈنگ ہوتی ہے، اس کا بہت صلہ ہوتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں ایک اللہ نے جنت دی ہے اویس قرانی کو، جس طرح سے انہوں نے اپنے ماں کی خدمت کی ہے، حالانکہ وہ نماز، قرآن، یہ سب چیزیں اتنا نہیں کرتے تھے، بٹ اللہ نے ان کو پھر بھی جنت دنیا میں ہی اعلان کر دی، کیونکہ وہ ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جو ہے عمل اصل چیز ہوتی ہے۔ قرآن میں تو یہی سب باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ نماز میں، قرآن میں کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے ہم کو سب اپنے ماں باپ کی سب سے پہلے ان کی خدمت، ان کے لیے کرنا چاہیے، اور پھر سب اپنے بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور پڑوسیوں کا بھی بہت بڑا حق ہوتا ہے، ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کریں، بہت اچھا ان کے ساتھ ہم نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں اور اچھے سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہیں ہم۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو ہم کو قرآن سکھاتا ہے۔
جو ہم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم تک یہ سب باتیں پہنچائی ہیں. تو اسی راستے پہ چلنے کا نام ہی سب عبادت ہے، یہی سب کچھ قرآن سکھاتا ہے. تو انشاءاللہ اس رمضان کے بعد آپ، میں اور ہم سب، یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں سب کچھ کرتی ہوں، میں خود بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ، ہم سب بھی، میں خود بھی جو ہے اس راستے پہ ہم لوگ اب سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے کہ روز قرآن شریف پڑھیں گے، اس میں جو جو لکھا گیا اس سب پر عمل کریں گے. اور انشاءاللہ اور بس آپ سب کو بھی عید مبارک بہت بہت. اور آپ لوگ سب عید منائیے، خوشیاں منائیے اپنے اپنے گھروں میں. اور ایک چھوٹی سی چیز کہوں گی کہ جو لوگ پیسے کی تنگی میں بھی رمضان گزارے ہیں، روزے گزارے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر اور دگنا دے گا. اور جو مشکلیں گزارے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ صبر سے رہنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا اجر دے گا. اور جو ہے سو مطلب افطاری میں جیسے ڈشز بھر بھر کے ٹیبل پہ ہوتے ہیں یا دسترخوان پہ ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. کچھ بھائی بہن جو ہے بالکل کم اس میں بھی روزہ کھول لیتے ہیں، کم اس میں بھی جو ہے اپنا سحری کا انتظام کر لیتے ہیں. تو ان سب کو بھی میں تہہ دل سے مبارک کہوں گی. اور آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ بہت سی نعمتوں سے نوازے، اور اس دنیا میں تو آپ کو ان گنت نعمتیں انشاءاللہ اللہ آپ کو نصیب کرے گا انشاءاللہ. تو ایڈوانس میں عید مبارک آپ سب کو. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. آمین.